अब जो आगे मैं सूरत पढ़ने वाली हूँ ना, इसने मेरी ज़िंदगी में बचपन से लेकर अभी तक मैंने इस सूरत का साथ नहीं छोड़ा। कुरान पाक की इस सूरत का साथ मैंने नहीं छोड़ा और इसने जो है ना मेरा नहीं छोड़ा। चाहे आपको कोई चीज़ चाहिए हो, इस सूरत को पढ़कर आप अल्लाह ताला से वो चीज़ मांग सकते हैं, आपको ज़रूर मिलेगी। ये जो है ना, मैं एकदम तैयार हो चुकी हूँ। एक बात छोटी सी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब हम कहीं घर से बाहर निकलते हैं ना, तो हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, तैयार होते हैं, मेकअप करते हैं, अच्छे जूते पहनते हैं, अच्छे से बाल बनाते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम जब बाहर जाएँ ना, तो हम लोगों को अच्छे लगें। तो इस चीज़ में मतलब साफ-सुथरे तो रहना है, पाक साफ तो रहना है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए या गैर लोगों को दिखाने के लिए हम मेकअप कर रहे हैं या उनके लिए बन-सवर कर जा रहे हैं, तो ये तो एक गुनाह का काम है, ठीक है ना? तो इसी तरीके से जब हम अल्लाह ताला के लिए कोई काम करते हैं, जैसे नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, तो जब हम नहाते हैं, पाक कपड़े पहनते हैं, वज़ू करते हैं, तैयार होते हैं, तो हमें कितना सवाब मिलता है, अल्लाह ताला कितने ज़्यादा खुश होते हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला को खुश करने के लिए मेरा ये डेली का काम है, मेरी एक रूटीन है। मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आती हूँ, उसके बाद जो है ना मेरा 1 घंटे का या आधे घंटे का ये टाइम जो होता है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए होता है। तो इस दौरान मैं क्या कुछ पढ़ती हूँ, जो आपको हसद से भी बचाता है, दुश्मनों से भी बचाता है और आपके घर में रिज़्क की जो तंगी है, उसको भी ख़त्म करता है। दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई है। इसमें जब आपके बच्चे आपको ये करते हुए देखते हैं ना, वो बहुत अच्छा उनको सीखने को मिलता है। जब हम बच्चे को कहते हैं ना नमाज़ पढ़ो, वो नहीं पढ़ेगा। जब हम उसके सामने चुप करके वज़ू करेंगे, जहाँ नमाज़ लेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, तो वो हमारे साथ देखा होगा ना आपने अक्सर के वो हमारे साथ खड़े हो जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। हम अक्सर क्या करते हैं कि हम बेड पे लेट जाते हैं और बच्चों को कहते हैं जाओ भई अज़ान का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ के आओ। उस तरीके से हम ज़िद करते हैं। तो बच्चे ये सोचते हैं भई खुद तो पढ़ नहीं रही, मुझे बोल रही है। इस तरह से बच्चे नहीं सुनेंगे। आपने क्या करना है, बच्चों को बिल्कुल नहीं बोलना आप नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, कोई भी अच्छा काम करना है। शुरू से मेरी आदत है, मेरे बच्चों की ऐसे ही तरबियत हुई है कि मैं खुद नमाज़ पढ़ती हूँ, तो मुझे देख के मेरे बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं। उस दिन सीढ़ियाँ से ना नीचे सीढ़ियाँ से हम लोग आ रहे थे, तो मुझे वहाँ से ना 150 रुपए मिले। मोहम्मद अहमद मेरे साथ थे, तो वो भाग कर ना मोहम्मद ने उठा लिए। मोहम्मद क्या कहता है, मैं इसको अपने गुल्लक में डालूँगा, ठीक है? वो पैसे हमारे नहीं थे, वो किसी के थे। कोई मोहम्मद से कुछ भी बात नहीं की, ठीक है? हम ग्राउंड फ्लोर के ऊपर थे। मैंने मोहम्मद के हाथ से पैसे लिए, तो ग्राउंड फ्लोर से मैंने शुरू किया। सबसे पहला दरवाज़ा मैंने खटखटाया। मैंने उनसे पूछा कि आपकी कोई चीज़ गुम हुई है? मोहम्मद अहमद दोनों मेरे साथ थे और ये चीज़ वो सीख रहे थे और अगर मैं दुनिया में ना रही या फिर वो बड़े हो गए, तो वो जब ये करेंगे ना और इसका सवाब और दर्जा जो है ना, वो मुझे मिलेगा। तो छोटी-सी बच्ची निकली, तो उसने बोला कि हाँ, मेरी कोई चीज़ गुम हुई है। मैंने उससे पूछा क्या चीज़ गुम हुई है? उसने बोला मेरे 150 रुपए गुम हुए, तो फ़ौरन से मैंने उसके हाथ में दे दिए। और मोहम्मद अहमद को मैंने बोला कि हमने क्या करना है जब हमें कोई चीज़ मिल जाए, तो इस तरीके से हमने किसी से पूछना है, भई ये डायरेक्ट नहीं बोलना कि आपके पैसे गिरे हैं या सोना गिरा है या ये चीज़ गिरी है। आपने पूछना कि आपकी कोई चीज़ गिरी है? तो जिस तरीके से इस बच्ची ने बोला ना मेरा 150 रुपया गिरा है, तो इसी तरीके से आपने उसके हाथ में पकड़ा देना है। आपने घर नहीं लेके जाना, अपने इस्तेमाल में आपने बिल्कुल भी उस चीज़ को नहीं लाना, क्योंकि क्या पता वो उसकी ज़रूरत की चीज़ हो और कितनी मुश्किल से उसने इकट्ठी की और उसके पास बस यही चीज़ हो, इसके अलावा उसके पास कोई चीज़ ना हो। जब वो पैसे मैंने बच्ची को दिए, तो बच्ची जो है ना वो रोटी लेने के लिए चली गई थी, वो उसकी रोटी के पैसे थे। तो इसी तरीके से जब हम मिले, हम अपने इस्तेमाल में कर लें, अगला बंदा क्या पता भूखा रह जाए, परेशान रह जाए। तो ये मोहम्मद अहमद ने एक चीज़ सीखी है। तो मोहम्मद मुझे कहता है क्या हमने वापस करना होता है? मैंने कहा जी, हमें वापस कर। ये हमारी वो किताब है जो अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई के लिए उतारी है। बस इसकी अरबी हमने नहीं पढ़नी है, अरबी हम पढ़ेंगे तो बस हमने पढ़ लिया, हमें सवाब होगी, नहीं। हम जब इसको समझ कर पढ़ेंगे ना, तो हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे और इसके हिसाब से जब हम चलेंगे ना, तो हमारी ज़िंदगी भी, दुनिया भी, आखिरत भी, सब चीज़ें संवर जाएँगी। अच्छा, पहले मैं कुरान पाक पढ़ूँगी और उसके बाद ये देखिए मेरे ढेर सारे कपड़े हैं जो मैंने धोए थे, उतार के मैंने ये रखे हैं, इनको तह लगाऊँगी। सबसे पहले मैं ये करती हूँ, उसके बाद जो है ना मैं घर के कामों की शुरुआत करती हूँ। अच्छा, ये वो मेरी जगह है। अभी आपको मेरे घर में बिल्कुल कोई शोर-शराबा सुनाई नहीं दे रहा होगा। पुरसुकून माहौल है। बच्चे बड़े वाले आमना सो रही है, छोटे बच्चे स्कूल चले गए। पहले कर्टन जो है मैं इस तरह से हटा देती हूँ। यहाँ से नेचुरल रोशनी आती है और आराम के साथ जो है ना मैं बैठ जाती हूँ। अच्छा, ये हमने हटा ली है। जब भी मुझे कुछ पढ़ना होता है या कुछ करना होता है, तो लाइट जब हम जलाते हैं ना, तो उसका बिल भी ज़्यादा आता है। तो नेचुरल रोशनी जब तक होती है, मैं उसको यूज़ करती हूँ, ठीक है? जब हम बचपन में कुरान पाक पढ़ते थे ना, तो एक कारी साहब थे अटक के, उनका नाम था कारी यासीन। मेरी जो कज़िनें हैं उनको भी पता होगा। तो उन्होंने हमें एक चीज़ सिखाई थी, कुरान पाक तो वो पढ़ाते थे हमें, लेकिन उन्होंने एक चीज़ सिखाई थी। उन्होंने बोला बेटा ज़िंदगी जो है ना,
اس میں بہت سارے کام ہیں، بڑے مصروف ہم ہو جاتے ہیں آگے. اب جب آپ بڑے ہوں گے، آپ کی شادیاں ہوں گی، اب بچے ہوں گے، زندگی میں بزی ہو جاؤ گے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈیلی آپ نے اگر زیادہ نہیں تو اپنے گھر میں قرآن پاک کے 3 یا 4 رکوع جو ہے نا وہ لازمی پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ چیز ہے جو میرے ذہن میں شروع سے بیٹھی ہوئی ہے. اور چاہے میں جتنی بیمار ہوں، چاہے میں کہیں مجھے جانا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، کسی کے گھر میں ہوں، میں 4 رکوع جو ہے نا وہ ڈیلی لازمی پڑھتی ہوں اگر زیادہ نہ پڑھ سکوں. تو آج کل تو ماشاءاللہ سے میں زیادہ پڑھ رہی ہوں کیونکہ پڑھ پڑھ کے نا میری روانی زیادہ ہو گئی ہے، تو جتنا بھی پڑھنا ہوتا ہے میں جلدی جلدی پڑھ لیتی ہوں. ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ ہے محمد صبح کے ٹائم قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ صبح کے ٹائم فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد بھی ہم پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں بزی ہوں، میرے چھوٹے بچے ہیں، کسی نے اسکول جانا ہے، کسی نے مدرسے جانا ہے، صبح صبح ناشتہ بنانا ہے، یہ چیزیں تو میں نہیں کر سکتی. بہرحال میرا آگے مستقبل میں اگر میری زندگی رہی تو جب بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی انشاءاللہ وہ صحیح ٹھیک ٹائم ہوتا ہے کہ جب ہم سب اپنی ذمہ داریاں سے فری ہو جاتے ہیں، گھر کے کاموں سے. بچوں کی شادیاں ہو گئی، ان کی بیویاں آ گئی، بھائی ان کا کریں گی. ہم نے یہ تانک جھانک نہیں کرنی ہے کہ بہو کب سو رہی ہے، کب اٹھ رہی ہے، کب کھا رہی ہے، کب نہا رہی ہے. ہمارا صرف عبادت کی طرف دل ہونا چاہیے، دماغ ہونا چاہیے، اور ہمیں آخرت کے بارے میں اس ٹائم پر سوچنا چاہیے، اور ساری ذمہ داری جو ہے بہو کو دے دینی چاہیے. اس ٹائم ہم اچھا ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس، اور کافی ٹائم ہوتا ہے ہم بیٹھ کے عبادت کریں، اللہ کو یاد کریں. برائیاں کرنے سے بہتر ہے، بہو کی تانک جھانک کرنے سے بہتر ہے آپ اس طرح سے اپنا ٹائم لگائیں. تو انشاءاللہ میرا ارادہ ہے میں اس طریقے سے کروں گی جب میرے بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی. سب سے پہلے شروعات میں کرتی ہوں یہاں سے. ٹھیک ہے، یہ میں 3 دفعہ پڑھتی ہوں. اچھا، سب سے پہلے نا یہ شروع سے یہ چیزیں پڑھ کر نا میں بچوں کے اوپر صبح شام دم لازمی کرتی ہوں. کبھی کبھی رات کے ٹائم میں بھول جاتی ہوں، لیکن صبح کے ٹائم جو ہے نا میں لازمی کرتی ہوں. اچھا ابھی تو بچے گھر پر نہیں ہیں، آپ پڑھ کر نا تصور میں بچوں کے آنکھیں بند کر کے اس طرح سے ان کے اوپر دم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے بچے حسد سے یا نظر بد سے بچ جاتے ہیں. نظر بد جو ہے وہ برحق ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو ہے نا 3 بیٹے تھے یا 4 تھے، میں بھول رہی ہوں، ابھی ڈپریشن سے نکلی ہوں، اگر کچھ غلط ہو تو معاف کر دینا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بولا کہ آپ ان بچوں کو جو ہے نا 3 یا 4 الگ الگ دروازوں سے نکالو. اس کا جب میں نے ترجمہ پڑھا تو مجھے تو یہی لگا کہ نظر کی وجہ سے، مطلب تینوں یا چاروں گٹھے نکلیں گے تو ان کو نظر لگ جائے گی، تو الگ الگ نکلیں گے تو لوگوں کی نظر میں نہیں آئیں گے. محمد اور احمد جو ہے نا ماشاءاللہ ٹوینز ہیں، ایک جیسے ہیں، تو لوگ ان کو جب دیکھتے ہیں، حسد تو میں نہیں کہوں گی، پیار سے دیکھتے ہیں، ان کو اچھے لگتے ہیں نا، تو اس طریقے سے بھی نظر لگ جاتی. تو اس لیے یہ نظر سے بچانے کے لیے میں لازمی پڑھتی ہوں. اچھا 3 دفعہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے. ٹھیک ہے، اور 3 دفعہ میں نے چاروں کل پڑھے ہیں. سورہ ناس پڑھی ہے، سورہ فلق پڑھی ہے، اور سورہ اخلاص پڑھی ہے. ٹھیک ہے، یہ تینوں جو ہے نا میں 3 دفعہ میں نے پڑھے ہیں، اور بچوں کے اوپر اس طریقے سے میں نے کر کے دم کر دیا ہے. ساری صورتیں جو ہے نا الحمدللہ سے سبھی کو یاد ہوتی ہیں. میں یہ آپ کو سکھا نہیں رہی، بتا نہیں رہی، ماشاءاللہ الحمدللہ بڑی بڑی مجھ سے جو ہے نا عالمہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور لوگوں کو بہت اس بارے میں سمجھ بوجھ ہے، اور ہمارے لوگ جو ہے دین اسلام کے قریب بہت زیادہ ہیں. کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ نہیں ہیں، بس یہ معاملہ ہے. بہرحال میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ نا اپنی روٹین شیئر کر رہی ہوں. اچھا یہ صورتیں میں نے دیکھ کے پتہ ہے کیوں پڑھی ہیں، مجھے تو یہ سب ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے زبانی یاد ہے. تو میں نے ان کو دیکھ دیکھ کے کھول کر اس لیے پڑھا ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی یا قیامت کے دن یہ قرآن پاک گواہی دے گا کہ اس قرآن پاک کے اوپر نا عائشہ نے دھول نہیں جمنے دی تھی. بھائی دھول نہیں جمنے دی تھی، گھر میں رکھا ہوا ہے اور اوپر اس کے دھول جم رہی ہے، اس کو ڈیلی کھول کرنا پڑتی تھی. تو مقصد یہ ہے کہ ساری صورتیں میں نے دیکھ کر اس لیے پڑھی ہیں کہ تاکہ نا قرآن پاک کو اسی طریقے سے اسی بہانے سے ہم کھول کر پڑھ سکتے ہیں. نہیں تو ساری زبانی یاد ہوتی ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے نا میں کیا پڑھتی ہوں ڈیلی کی روٹین میں، ڈیلی کی میری یہ روٹین ہے. اب میں کیا پڑھنے لگی ہوں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں. اچھا قرآن پاک کی صورتیں تو ہم پڑھتے ہی پڑھتے ہیں. بہت سارے لوگ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، صفات پڑھتے ہیں، سورہ طارق پڑھتے ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں ہم لوگ جو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے اپنے اس حساب سے، لیکن وہ تو میں پڑھتی ہوں. لیکن پیچھے سے قرآن پاک جو ہے نا میں لازمی 4 رکوع یا 3 رکوع یا 2 رکوع، جتنے میں ابھی ڈپریشن سے نکلی ہوں، بیمار بھی تھی، تو جتنا بھی ہوتا ہے نا میں پڑھتی ہوں تاکہ میرا قرآن پاک جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ پورے کا پورا بھی ختم ہو، اور پورا قرآن پاک بھی میں پڑھ لوں، اور ساتھ میں جو ہے وہ سورت جو میں اسپیشلی پڑھتی ہوں وہ بھی میں پڑھ لوں. تو یہ دیکھیں
اتنا سا میں نے پڑھ لیا ہے. ابھی یہ سورہ نساء تک میں پہنچی ہوں, یہ میں پڑھ رہی ہوں. اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ پڑھنا بہت ضروری ہے, اسپیشلی جو مرد حضرات ہیں نا ان کے لیے, کہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون کون سے حقوق جو ہے نا اس سورت کے اندر رکھے. نساء عربی میں عورت کو ہی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, یہ میرا سبق ہے جو آج میں پڑھنے لگی ہوں. کل میں نے یہاں تک پڑھا تھا, ٹھیک ہے. یہ آیت نمبر ہے 112 اور رکوع ہے اس کا 13واں. اب یہاں سے لے کر جتنا میں پڑھ سکوں گی نا, یہاں 15ویں رکوع تک ہو سکا یا جتنا بھی ہو سکا پڑھنا ضروری ہے. رکوع کو نہیں دیکھنا, چاہے آپ ایک آیت بھی پڑھ سکتے ہیں, جتنے بھی بیمار ہیں آپ نے پڑھنا ضرور ہے اس کو, کیونکہ یہی چیز ہمارے ساتھ رہ جائے گی. باقی دنیا کے جو کام کاج ہے نا ہمارے مرنے کے بعد بھی اسی طریقے سے وہ چلتے رہیں گے, ختم نہیں ہوں گے. 13 رکوع سے لے کر میں نے پڑھا ہے اپنا سبق 16 رکوع تک. یہ ہمارے 4 رکوع ہو گئے. اب اس کے آگے میں کیا پڑھتی ہوں ڈیلی وہ میں آپ کو بتاؤں گی, ٹھیک ہے. اب جو آگے میں سورت پڑھنے والی ہوں نا, اس نے میری زندگی میں بچپن سے لے کر ابھی تک میں نے اس سورت کا ساتھ نہیں چھوڑا. قرآن پاک کی اس سورت کا ساتھ میں نے نہیں چھوڑا اور اس نے جو ہے نا میرا نہیں چھوڑا. چاہے آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو, اس سورت کو پڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگ سکتے ہیں, آپ کو ضرور ملے گی. ڈپریشن سے نکلنا ہے, کوئی پریشان کر رہا ہے, مشکل ہے, پریشانی ہے, زندگی میں کوئی بھی مشکل پریشانی آ گئی ہے, اس سورت کو آپ نے پڑھنا ہے, یہ آپ کو وہاں سے نکالے گی, ٹھیک ہے. اور میری زندگی کا معمول ہے کہ میں اس کو ڈیلی پڑھتی ہی پڑھتی. کون سی وہ سورت ہے جس سے آپ کو رزق بھی ملے گا حق حلال کا. آپ اگر اپنے بچوں کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں, کسی بھی چیز کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں, کسی بھی پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں نا, تو یہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. یہ میری آزمائی ہوئی سورت ہے. الحمدللہ سے میں نے سورہ یاسین پڑھ لی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے ذہن میں جب میں اس کو پڑھ رہی تھی, ڈپریشن میں تھی, تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا. اچھا, جب بھی کوئی ہمارے ذہن میں اچھا خیال آتا ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, تو اس کو ہمیں اپنانا چاہیے, ٹھیک ہے. میرے ذہن میں آیا تھا کہ ایک 2 آیات ہے نا سورہ یاسین کی, ان کو میں 11 دفعہ پڑھوں. اچھا, میں نے پہلے ان کو میں 7 دفعہ پڑھتی رہی, پھر کچھ دن کے بعد میں نے 11 دفعہ کر لیا. یہ والی آیت ہے جس کو میں 11 دفعہ پڑھتی ہوں, ٹھیک ہے. اب اس کو پڑھنا کس طرح ہے, کچھ بچے بھی دیکھ رہے ہوتے تاکہ وہ سیکھ لیں. حمزہ بھی دیکھ رہا ہوگا تو چاہے وہ دیکھ رہے تو وہ سیکھ لے گا, ٹھیک ہے. یہ اگر کچھ لوگ اس کو اس طرح پڑھیں گے سلام, کیونکہ اس کے اوپر آگے میم کے اوپر 2 پیش ہے, ٹھیک ہے. ہم نے اس کو اس طرح نہیں پڑھنا. اس کے آگے دیکھیے آپ کو اوپر وقف نظر آ رہا ہے نا, اس کو ہم نے ایسے پڑھنا ہے سلام, ٹھیک ہے. سلام قولا من رب الرحیم. اس کو میں 11 دفعہ پڑھتی رہی ہوں. ایک اور دوسری آیت ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں, اس کو بھی میں 11 دفعہ پڑھتی رہی ہوں. وہ یہ والی آیت ہے, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, ٹھیک ہے. اس کو میں جب بھی سورہ یاسین پڑھتی تھی, اس کو بھی میں تھی نہیں ہوں, جب بھی پڑھتی ہوں اس کو میں 11 دفعہ پڑھتی ہوں.